وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی لقاء یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وبعد بلند صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وبعد بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر ڈھیر سارا مجمع ہے آخری بندے تک نعرہ تکبیر کا جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہے توجہ سلامت رہو چلو آپ ہی گئے ہو فرش عذاب پر تو بیٹھو علی کی بات کرو تو علی علی کر کے جاؤ شب قدر کی رات ہے بڑا ثواب ہے عبادت کرنا اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے عبادت کرو تو ہم بھی عبادت کر رہے ہیں کوئی کہے وہ کیسے یہ وہ حدیث پڑھنے لگا ہوں کائنات عالم کے رسول کا پاک فرمان ہے ذکر و علی یعنی عبادت علی علی کرنا اللہ کی عظیم عبادت ہے یا علی ہے نا ایسی بات ذکر و علی یعنی عبادت علی علی کرنا عبادت کوئی بندہ آپ کے سامنے آئے آپ کہیں بھئی آپ نماز پڑھتے ہو کہیں جی مجھے نماز سے بڑا پیار ہے میں روز نماز کی تسبیح پڑھتا ہوں نماز ہو جائے گی ثواب ہوگا بولو بھائی الجبرے کا کوئی سوال نہیں ہے مسئلہ فیثاغورس بھی میں نے نہیں پوچھا نیوٹن کا قانون حرکت بھی میں نہیں پوچھ رہا ہاں نماز کوئی بندہ کہے ثواب ہو جائے گا نہیں ہوگا بھائی کیوں نہیں ہوگا نماز پڑھے گا تو ثواب ملے گا کوئی بندہ کہے کہ مجھے ماہ مبارک رمضان سے بڑا پیار ہے ہر روز میں روزہ نہیں رکھتا 10 تسبیحاں پڑھتا ہوں روزہ ہو جائے گی عبادت نہیں ہوگی اس وقت ہوگی جب روزہ رکھے گا بندہ مستطیع ہے آپ کہیں جی حضور بڑے پیسے دار ہو حج کرنا ہے وہ کہے جی نہیں حج کے ضرورت ہی نہیں ہے مجھے حج سے بڑا پیار ہے میں روز حج کی تسبیح پڑھتا ہوں حج کہتا ہوں جہاد کی بات ہے زکوٰۃ کی بات ہے وہ کہے زکوٰۃ میں نہیں دیتا میں تو زکوٰۃ کی تسبیح پڑھتا ہوں جہاد کرتا ہوں تو اللہ تبرہ کرتا رہتا ہوں تو اللہ تبرہ یہ ثواب نہیں ہے یہ کہنا پڑے گا کہ جو منکر ولایت ہے اس پہ لعنت ہے تو پھر ثواب ہوگا یا علی 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 سمجھ آ رہی ہے بات کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ آ بھی گئے ہیں تو پھر عبادت کر کے جاؤ ہر بندے کا یہاں آیا عبادت میں شمار ہو مولا کا ذکر سننا بھی عبادت تائید کرنا بھی عبادت علی علی کرنا بھی عبادت ٹھیک ہے اب کوئی بندہ کہے بھی ماہ مبارک رمضان ہے ماہ مبارک رمضان ربیع القرآن قرآن کی بہار کا موسم ہے جیسے بہار میں پھول کھلتے ہیں تو عام حالات میں اگر آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو ایک کا ثواب ہوتا ہے ماہ مبارک میں پڑھتے ہو تو 1,00,000 آیت کا ثواب ہوتا ہے کوئی کہے جی ہم نے تو قرآن پاک نہیں پڑھا ہم کہتے ہیں قرآن ثواب نہیں ہوگا سر اٹھاؤ بورا والا کے شرفا کا مجمع امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا مقام بتانے لگا ہوں اب دیکھ لو قرآن میں اور مولا علی میں کیا فرق ہے نماز میں اور مولا علی میں کیا فرق ہے حج میں اور مولا علی میں کیا فرق ہے روزے میں اور مولا علی میں کیا فرق ہے دیگر عبادات میں اور مولا علی میں کیا فرق ہے ہر عبادت کرو گے تو ثواب ہوگا کائنات میں پہلا اور آخری نام ہے میرے مولا علی کا علی علی کرتے رہو گے عبادت ہوتی رہے گی سلامت رہو بسم اللہ
یا علی یا علی یا علی. آپ عبادت نہیں کرنا چاہتے؟ سارا مجمع چپ ہے. یا علی یا علی. سارے بندے سارے بول کے کہو مل کے یک زبان آ رہا حیدری حیدری. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب حیدر کرار امام المتقین خلیفۃ رسول العالمین. ان کا نام بھی لیا جائے تو عبادت ہوتی ہے. اگر دل میں محبت علی ہو تو بھی عبادت ہوتی ہے. اور دیکھو میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ رہ نہ جائے، کیونکہ آپ لاپرواہی کر رہے تھے. جیسے سکی حسین صاحب نے فرمایا میں سنسکرت میں تو نہیں کہہ رہا، میں عربی فارسی میں مجلس نہیں پڑھ رہا، اردو میں پڑھ رہا ہوں. وہ پورے والا ہے، میں جانتا ہوں. آپ فارسی میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا کتنے سمجھنے والے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میں عبارات کو پڑھتا ہوں عربی کی، جس طرح ہم پڑھتے ہیں مولا کی مدد میں. تو پھر آپ کا امتحان بھی لے لیتے ہیں، کیونکہ مولا کا فرمان ہے. یہ جان لو بورا والا کے شرفا کا مجمع، جب کوئی بندہ بھی چاہے منکر ولایت کیوں نہ ہو مرتا ہے تو عربی زبان کا عالم بن جاتا ہے. اس لیے فاتحہ اور نماز جنازہ تلقین عربی میں پڑھی جاتی ہے. اگر اس کو عربی آتی نہیں تو پھر پڑھایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. ہاں آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ یہ علی والا ہے اس لیے عربی زبان کا عالم بن گیا. جملہ کہنے لگا ہوں، منکر ولایت عربی زبان کا عالم کیسے بن جاتا ہے؟ اس منکر کو ملائکہ عربی میں مولا امیر کے خطبات سنا کے کہتے ہیں جس کا انکار کیا ہے آنکھیں کھول، آج اسی کا اقتدار ہے. سلامت ہو. اب عادت یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. میں پریشان ہو رہا تھا کہ وہ پورے والا تو نہیں ہے جب میں نے محرم پڑھا تھا. واپس آ گئے ہو. ہاں میرے مولا امیر کا پاک فرمان ہے الحمدللہ راجع الحق الی مکان. اس اللہ کی حمد ہے جس نے حق کو اپنے مقام پر پلٹا دیا ہے. جاگنا جاگنا جاگنا. تمہید وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں، یا اس کا ترجمہ آپ سن لیں تو دو چار باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں. سورہ فتح کی آیت میں نے پڑھی ہے. خداوند عالم بتا رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. میرے حبیب میں ان مومنین سے راضی ہو گیا ہوں جنہوں نے درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی. یاگنا قرآن پڑھ رہا ہوں. مولا امیر المومنین کی ولایت اسی قرآن سے ثابت کرنی ہے، اسی قرآن سے بیان کرنی ہے. ہاں ان مومنین سے راضی ہے اللہ. تاریخ پڑھنا اور یہ دیکھنا، لوگوں کے شجرے کھنگالنا کہ کس کس بندے نے یہ درخت کے نیچے بیعت نہیں کی تھی. میرا سوال ہے پوری اقوام عالم کے لیے، جو جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے میرا سوال ہے کہ وہ بندے بھی تلاش کرو. آپ کے ہاں بھی گویڑ کیا جاتا ہے؟ گویڑ سمجھتے ہو؟ ہاں گلاں دا گویڑ کرتے ہو، تسی گویڑ کرتے ہو. اور پنچایت میں باتیں سن کے گویڑ کیا جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے چور کون ہے، بے گناہ کون ہے. جملہ کہنے لگا ہوں جس طرح گویڑ کر کے جانور کا چور تلاش کرتے ہو، آج کے بعد میں ناصر الدین ہاشمی دعوت گویڑ دے رہا ہوں. گویڑ کرنا، دیکھنا محمد کے دین کا چور کون ہے، وارث کون ہے. بسم اللہ. یا علی 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 یا علی. میں تو انہوں ایک سنانا حدیث، ٹھیک ہے؟ پنجابی ٹوٹی پھٹی ہوگا تو پھر تسی ہسنا نہیں. ہمیں اس واسطے آخر میں شاید انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اس لیے میں کہہ رہا تھا پنجابی میں ایک گل سن لو. مولا امیر المومنین کا پاک نام لینا پڑھنے والے پہ کوئی احسان نہیں ہوتا.
یہ اپنے نام اعمال میں نیکیاں لکھوانے کا سبب ہے۔ کائنات عالم کا کتنا بخیل ہے وہ بندہ جو قرآن پاک پتہ نہیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، ذکر حسین میں آئے اور مولا علی کا نام نہ لے، ختم قرآن کے ثواب سے محروم ہو جائے۔ یا علی یا علی یا علی بھائی بگے شاہ صاحب، ہاں تسی بھی نعرہ لوا دیتا ہے۔ گل سنو، میں تمہیں گل یہ سنانی ہے پنجابی ہے۔ مولا امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، صلوات بآواز بلند بار دیگر۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ملک پاکستان کے نامور سینئر بزرگ شریف النفس ذاکر لیاقت حسین آپ سمن لوانا تشریف فرمائیں۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، میں ان سے اجازت طلب کر کے چند جملے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر لوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کہو تو مجھ سے سینئر پڑھنے والے آ گئے، میں ممبر حوالے کر دوں۔ اور میں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ آخری سطر، جب میں نے آخری کہنی ہے تو پھر آخری ہوگی، ہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ ہاں ہر بندہ یہ چاہتا ہے ہم زیادہ پڑھیں، ہماری کوشش ہے، اور یہ بھی تھوڑا پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مختصر پڑھتے ہیں، اور ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا پڑھا جائے۔ سر اٹھاؤ۔ اب اگر چاہو تو میں بتاؤں مولا امیر المومنین کا پاک نام لینا کتنا ثواب رکھتا ہے، اگر چاہو تو، ورنہ جابر نہیں ہے۔ میں بات اور سنا دیتا ہوں۔ اب صادق امام کا پاک فرمانا ہے، میں حوالے کے بعد پڑھ رہا ہوں۔ جو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ فتحت لہ ابواب السماوات، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی اس پہ رحمت کا نزول شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس بات پہ بھی حیران ہو رہے ہیں، چلو حیران ہونا ہے تو پھر ہو جاؤ۔ جو بندہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ تحلل وجہ الحق، اللہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ کوئی وجہ اللہ کو ماننے والا ہے جو جسم ہو، جو جسم ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے، جو مرکب ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر چہرہ ہے تو پھر گردن ہے، گردن ہے تو سینہ ہے، سینہ ہے تو بازو ہیں، بازو ہیں تو شانے ہیں، شانے ہیں تو شکم ہیں، شکم ہیں تو رانے ہیں، رانے ہیں تو پنڈلیاں ہیں، پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، یہ سارے سر کے بال ہیں۔ یہ مرکب ہونا اللہ کی صفت نہیں، یہ وجہ اللہ علی کی صفت ہے۔ جو بندہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تحلل وجہ الحق، حق کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی بات کے لیے آپ کو میں نے زحمت التفات دی ہے، زحمت سماعت دی ہے۔ سخی حسین بھائی لیاقت حسین بزرگوار، آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں نے پورے والا کے اس منبر میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کا حق ادا کر دیا تھا، میں نے پیغام پہنچایا ہے۔ اس کے بعد بھی جو میرے مولا امیر المومنین کا پاک نام نہ لے، نعرہ نہ لگائے، پھر وہ جانے اور صاحب نعرہ والی نجف جانے۔ جاگنا، جب بندہ کہتا ہے علی ولی اللہ غافر اللہ لہو ذنوبہ ولو کان بقدر المطر، معصوم فرماتے ہیں جو بندہ علی بادشاہ کا نام لیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ بارش کے قطروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ولی اللہ جاگنا، اللہ مومنین سے راضی ہے جنہوں نے شجر کے نیچے تیری بیعت کی ہے، بات بھولی تو نہیں ہے۔ جاگنا، خداوند عالم فرماتا ہے اس کے بعد فَعَالِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں بہتر جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا ہے، ہاں میں بہتر جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا ہے۔ فَأَنزَلَ سَكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کے اوپر اطمینان کو نازل کیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور میں تمہیں قریبی فتح کا وعدہ دے رہا ہوں۔
ومغانم کثیرۃ یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ کہتا ہے میرے دو وعدے ہیں جن لوگوں نے خلوص دل سے محمد مصطفیٰ کی درخت کے نیچے بیعت کی ہے، دو وعدے ہیں، فتح قریب بھی، مال غنیمت وہ بھی کثیر۔ جس اللہ کا قلیل قیامت تک ہو اس اللہ کا کثیر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس اللہ کا کثیر کیا ہوگا؟ میں نے دو وعدے اللہ کہہ رہا ہے تم سے کر دیے ہیں، فتح قریب، مغانم کثیرہ، مال غنیمت کثرت کے ساتھ وہ آپ کو ملے گا۔ یہ کس واقعے کی بات ہے؟ کس طرف اشارہ ہے؟ فتح خیبر کی بات اور مال غنیمت خیبر کی بات اللہ کر رہا ہے۔ تو یہ کس نے فتح کی ہے بھائی؟ اب مجھے علم نہیں ہے بے روزی کون دیتا ہے کون نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ اللہ بھی کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، رازقین میں سے میں بہتر رزق دینے والا ہوں۔ رازقین میں سے قرآن ہے، سورہ جمعہ ہے، ہر جمعہ پڑھتے ہو، سورہ جمعہ کو پڑھنا، ایک اور مقام پر بھی یہی لفظ ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ رازقین میں سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے کون کس سے رزق لیتا ہے، لیکن عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات مانی ہے، ما شبینا الا بعد فتحنا خیبر، کہا علی کے بچے جئیں، اگر علی خیبر نہ فتح کرتا تو ہمیں پیٹ بھر کھانا میسر نہ ہوتا۔ یا علی یا علی، اگر آپ کہو تو دو جملے میں خیبر کے بتا دوں میرے مولا امیر نے فتح کیسے کیا ہے اگر ارادہ تو پھر یہ جنگ ہے، جنگ میں جوش ہوتا ہے، جوش بھی وجہ اللہ کا ہے، نفس اللہ کا ہے، عین اللہ کا ہے، لسان اللہ کا ہے۔ اسی تناظر میں سننا، آپ جو مرحب سنتے رہتے ہو آپ کو حقیقی مرحب بتایا ہی نہیں گیا کہ مرحب تھا کون۔ غازی مداری سے بھی عرض کرنے لگا ہوں، وہ آیا میرے مولا امیر المومنین کے سامنے، اور یاد رکھ لو علی بادشاہ نے 82 جنگیں رسول پاک کی زندگی میں لڑی ہیں، 82 جنگیں، بسم اللہ، 82 جنگیں رسول پاک کی زندگی میں، 72 لڑائیاں صفین کی لڑی ہیں، ایک نہروان ہے، ایک جمل ہے، کشتوں کے پشتے میرے مولا نے لگا دیے۔ ہر جنگ میں اپنے آپ کو گھوڑے کی رکابوں پہ بلند کر کے امیر المومنین نے یہ اعلان کیا ہے، ایھا الناس اعلموا، اے لوگوں مجھے پہچانو، میں ابو طالب کا بیٹا علی لڑنے آیا ہوں۔ جاگنا 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 علی والو۔ ہاں ایک جنگ ہے پہلی اور آخری، امیر المومنین نے یہی فرمایا ہے ان الذی سمتنی امی حیدرا ضربام عجام ولیس کسورا۔ میرے مولا امیر المومنین علی بادشاہ نے فرمایا ہے، میرے مولا فرما رہے ہیں الاعادی کری سرسرا وعقیلکم بالسیف کیل الخندرا۔ مولا امیر المومنین نے کیا کہا ہے؟ یہ مولا امیر المومنین کا فقط رجزی نہیں، یہ درسگاہ بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ دعوت دین بھی ہے، یہ دعوت اسلام بھی ہے، یہ کفر و نفاق کا فیصلہ بھی ہے، کفر و ایمان کی سرحد بھی ہے۔ جاگنا کیوں کہا ہے؟ میرے مولا امیر المومنین نے اتنے غزوات میں کبھی نہیں کہا کہ میں وہ ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب یہاں کیوں فرما رہے ہیں میں وہ ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے؟ مرحب لڑنے کے لیے آیا، جب آیا نام کا پتہ چلا واپس مڑا کہ میں حیدر نامی بندے سے نہیں لڑتا۔ دو روایتیں ہیں، یا مرحب کی ماں یا اس کی دائیا کاہنہ تھی اپنے زمانے کی، انہوں نے رامن لگایا تھا اور اس سے کہا تھا تیرا قاتل کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ ہو سکتا ہے جس کا نام حیدر ہوگا۔ اوہ اب تو بولو بھائی، میں عام نہیں ہو سکتا، وہ ہوگا جس کا نام حیدر ہوگا۔ اب یہ مڑ گیا، جب مڑا سخی حسین لیاقت حسین، اس کے سامنے ایک معزز بندہ آیا، ظاہری معزز، ہاں بڑا لباس ہے، ماتھے پہ محراب، ہاتھ میں تسبیح ہے، ہاتھ میں عصا بھی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے۔ او مرحب کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی اس سے میں نے نہیں لڑنا، کیوں؟ اس کا نام حیدر ہے، تو مجھے تو وصیت تھی حیدر نامی بندے کے ساتھ نہیں لڑنا۔ پہاڑ سے وزنی ہمالیہ کے وزن سے بھی وزنی جملہ تمہارے سروں پہ پھینکنے لگا ہوں۔ مولا امیر المومنین علی اپنے ابی طالب کی ولایت کو جملہ، ہاں اس نے کہا او بھائی حیدر نام کے تو بڑے بندے ہوتے ہیں، ضروری تو نہیں ہے یہ وہی حیدر ہو۔ وہ اس کو گھیر کے میدان میں لایا، جملہ یہ ہے جو بندہ بھی حیدر کرار سے لڑنے آتا ہے
اس کی پشت پہ شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ ہاں جو بھی مولا سے لڑنے آتا ہے. تو مولا نے کتنے بندوں کو مارا؟ علم بہت زیادہ لوگوں کو مارا. داؤد بن کابوس کو مارا، مرہ بن نعمان کو مارا، حارث کو مارا، ابو القائد اندر کو مارا، یاسر خیبری کو مارا، یزید زجیج خیبری کو مارا، اور مرحب خیبری کو مارا. مرحب کتنا بڑا جوان ہے. سالو تھا میں نقشہ پیش کرنے لگا ہوں تیرے مولا حیدر کرار نے حملہ کیسے کیا ہے. اور یہ کہتا تھا، اس کا دعویٰ تھا مرحب کا، دنیا کے کسی کارخانے میں وہ تلوار بنی نہیں جو میرے سر کے کاسا تک پہنچے. وجہ اتنے موٹے لوہے کا اس کا خود ہوتا تھا، خود کے اوپر یہ چکی کا پڑ رکھتا تھا، اور یہ کہتا تھا کون سی تلوار ہے جو پتھر کو کاٹے پھر خود کو کاٹے، میرے کاسا سر پہ پہنچے. اس جاہل کو یہ پتا نہیں تھا کہ بندوں کی ہاتھ کی تلوار نہیں آ سکتی، ید اللہ کی تلوار تو تحت و سرا میں جا سکتی ہے. یا علی اب جاگنا، حساب بھی کرتے رہنا. جملہ کہنے لگا ہوں، اور اس نے بھی آ کے رجز پڑھا ہے. مولا کائنات سے یہی کہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ رجز پڑھا ہے ان الذی سمتنی امی مرحبا. یہ بالکل نہیں ہے، یہ تاریخی حقائق سے ثابت ہی نہیں ہے. اس نے یہ رجز پڑھا ہے. عالمت خیبر انی مرحبو، اور مجھے خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں. شاک کے سلاح ہے بطل المجرب، میں آہن میں ملبوس ہو کے آتا ہوں، لوہے کا لباس پہن کے آتا ہوں. بڑا میدان کارزار کا مرد میدان ہوں، میرا وار ٹلتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد کہتا ہے اتینو احیانا وحین اضربو، میں کبھی نیزے سے لڑتا ہوں، کبھی تلوار سے لڑتا ہوں. اذل حروب اقبل التاہبو، کہتا ہے کہ میں اس وقت لڑتا ہوں جب آگ کے شعلے جنگ میں پپا ہو جاتے ہیں. مجھے ڈر نہیں لگتا، میں ان میں بھی داخل ہو کر لڑتا ہوں. جاگنا. اس کے جواب میں میرے مولا نے فرمایا جلدی جلدی فرماتے ہیں ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. ہاں زرغام آجامن و لیس کسورا، اور میں دشت بلا کا زرغام ہوں، میں بپھرا ہوا شیر ہوں، اور میں اپنے شکار کو پٹخ دینے والا لیس شیر ببرنر ہوں. اس کے بعد فرمایا ولیس کسورا، اور جس شیر کے سامنے لشکر بھی نہ ٹک سکے وہ کسور میں علی ابن ابی طالب ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ چلو دو محلے ہو گئے ہیں، ایک مل کے نعرہ لگا دو اگر ممکن ہے آپ کے لیے. کوئی پتہ نہیں غفار پاشا صاحب جو ملے ہیں، بزرگوار چودھری صاحب جو لکھاری ہیں، سنا ہے ان کے بارے میں. پہلے بھی ملاقات تھی، آج مدت کے بعد میں نے ان کی زیارت کی ہے. غفار پاشا صاحب کتابیں لکھتے ہیں، اور مولوی صاحب خداوند عالم ان کے درجات پر. اچھا چودھری اکرام صاحب آپ سبھی جانتے ہو. میں کہہ رہا ہوں، چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، جو میرے مولا امیر المومنین نے اپنے رجز میں یہ تمثیل بیان کی ہے، تاریخ آدمیت میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ سار اٹھاؤ یار، جس کا پیر ایک ٹکے کا نہیں ہوتا وہ اس کو شیر بنا کے پیش کرتا ہے. تیرا تو وہ پیر ہے جس کا کوئی ترازو وزن کر ہی نہیں سکتا. جاگنا میرے مولا نے فرمایا اللہ کری یہ سرسرا، اور میں ریح سرسر کی طرح سر کاٹتا ہوا چلا جاتا ہوں اپنے دشمنوں کے. اس کے بعد فرمایا اکیلکم بالسیف کیل السندرا. جاگنا فرمایا مرحب، مجھے پہچان، علی وہ باکمال ہے جس نے اپنی تلوار پہ تمہارے جسموں کا وزن تولنا ہے. اپنی تلوار پہ تمہارے جسموں کا وزن تولنا ہے. میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں. کوئی ہے قدردان؟ ہاں اس نے جلدی سے میرے مولا امیر پہ مرحب کھڑا نہیں ہو گیا. سارے یہ پہلوان کھڑے نہیں ہو گئے تھے کہ ہم کھڑے ہیں یا علی ہمیں مار دے. نہ، اس نے پہلے حملہ کیا. ایک ہاتھ میں نیزہ، ایک میں تلوار. آنے واحد میں آنکھ جھپکنے سے بھی بہت پہلے میرے مولا امیر نے حیدر کرار نے
دشت پلاؤ کے شہر گورنر نے اپنے آپ کو رکابوں پہ اٹھایا ہے، نعرہ تکبیر بلند کر کے ید اللہ ہاتھ کو علم کیا ہے، اپنی سیف ذوالفقار مردم شکار کو بلند کرنے کے بعد نعرہ تکبیر بلند کیا ہے۔ اس کے سر پہ جو چکی کا پڑ تھا تلوار نے اس کو کاٹا ہے، چنگاریاں اڑی ہیں، ہاں چکی کے پڑ کو کاٹا، پھر ہونٹ کو کاٹا، پھر کاسہ سر کو کاٹا، اس کے بعد جبڑوں کو کاٹا، جبڑوں کے بعد دانتوں کو کاٹا، دانتوں کو کاٹنے کے بعد گردن کو کاٹا، گردن کو کاٹنے کے بعد سینے کو کاٹا، سینے کو کاٹنے کے بعد شکم نجس کو کاٹا، شکم نجس کو کاٹنے کے بعد گھوڑے کی زین کو کاٹا، زین کو کاٹنے کے بعد گھوڑے کو کاٹا، گھوڑے کو کاٹنے کے بعد میرے مولا امیر کی تلوار زمین کاٹ گئی، جبریل نے پر بچھائے، علی نے اعلان کر دیا اور دنیا والوں ان بازوؤں میں 12 امامتیں ہیں، میں نے بار ایک کیا ہے، رزلٹ 12 دے دیے ہیں۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ایک بار میں 12 رزلٹ، 12 نتیجے گن لینا، سی ڈی میں بات ہے گننا کہ کس چیز کس شے کو میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے کاٹا ہے۔ عزت جو ہو رہی تھی تو مصیبت ہی بڑی تھی۔ مظلوم حسین، اللہ راسی حسین، پردیسی حسین، کسی کو کچھ نہ کہنے والے حسین، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے حسین، لاشیں اٹھا اٹھا تھکے حسین، کربلا کا میدان سارے شہید ہو گئے، اکیلے بچ گئے غریب حسین۔ آواز قدرت آئی، حسین مظلوم، جلال نہیں، صبر دکھا۔ کربلا کے غریب نے بابا امیر المومنین کے ذوالفقار کو نیام میں بند کیا، پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ لاپرواہی نہ کرو، 19 ماہ مبارک رمضان کی رات، چند گھنٹوں کے بعد تمہارے مظلوم امام کے سر عدالت ضربت لگنے والی ہے۔ جھولیاں پھیلا کے بیٹھو، میری دعا ہے بانیان سمیت مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائیں۔ غریب حسین، پردیسی حسین، ذوالفقار کو بند کیا، اور پھر مولا امام زمانہ نے اس ذوالفقار کو نیام سے باہر نکالنا ہے، پڑھا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مولا امام حسین مرتجع سے اتر پڑے، دعا مانگا کرو کبھی کوئی شریف نہ اجڑے، شریف اجڑے تو بے غیرت دلیر ہو جاتے ہیں، اس لیے دعا مانگا کرو کوئی شریف نہ اجڑے۔ غریب حسین کو دیکھا تنہا آ رہے ہیں، بہت بڑا بے غیرت اور ظالم ترین سپاہی ہے جس کا نام صالح بن وہب زبیدی ملعون ہے۔ اس نے دیکھا جس حسین کا عباس جیسا بھائی پہرے دار ہوتا تھا، جس کا کڑیل جوان بیٹا شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر ساتھ ہوتے تھے، آج وہ حسین اکیلے ہیں، تو میں کوئی بدلہ لے لوں۔ اس نے بہت بڑا نیزہ اٹھایا، جلدی جلدی مولا امام حسین کے قریب آیا، بڑے اطمینان سے وہ نیزہ امام حسین کے پہلو میں مارا۔ آپ کو رونا نہیں آ رہا نا؟ ہمارا نقصان جو نہیں ہوا اتنا، تاریخی زمانہ سے عرض کر رہا ہوں، صحن تطہیر میں مولا امام حسین موجود تھے، اچانک آسمان سے تیز بارش نازل ہوئی، کائنات عالم کے رسول نے جلدی سے اٹھایا، پاؤں میں پاپوش نہیں، سر پہ امامہ نہیں، امام حسین کا بدن چومنا شروع کر دیا۔ حسین نے پوچھا نانا آپ پہلے تو میرے رخسار چومتے تھے، آج میرا بدن کیوں چوم رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ نے فرمایا نہ آپ رو نہ مجھے رلا، مجھے کوئی وقت یاد آ گیا ہے، اور تیرا بدن بڑا نازک ہے، یہ بارش نے تجھے زخمی تو نہیں کر دیا؟ بورا والا کے شرفاء کا مجمع جملہ میں نے کہہ دیا ہے، جو محمد مصطفیٰ حسین کے بدن طاہر پہ بارش برداشت نہیں کرتا، نیزے لگتے کیسے برداشت کی ہو؟
ہاں لاشے پہ گھوڑے دوڑتے ہوئے کس طرح برداشت کی ہوں گے. آفرین میری دعا ہے جھولیاں پھیلا کے بیٹھو. میری کوشش ہے کہ ہر مومن کی اس پاک رات میں آنکھ وضو کر لے. اس نے نیزہ مارا, کربلا کے غریب زمین پہ تڑپنا شروع ہو گئے. کافی دیر تڑپتے رہے. اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا, چھڑانے والا بھی کوئی نہیں تھا, بچانے والا بھی کوئی نہیں تھا. بڑی مشکل سے ہاتھ سے ہتھیلیاں ٹیک کے کھڑے ہو گئے. اور فطرت کا تقاضا ہے بھائی, یہ فطرت بھی آل محمد نے ہمیں دی ہے. فطرت کا تقاضا ہے, عمر جتنی بھی زیادہ ہو, تکلیف ہو, ملے تو منہ سے لفظ نکلتا ہے اماں اماں. ہم یہی کہتے ہیں نا اماں اماں, لیکن میرے مولا امام حسین نے یوں نہیں کہا. رو کے فرمایا او میری زخمی پہلو والی اماں. یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا. 19 ماہ مبارک رمضان کی رات ہے, عالیہ بی بی کے بین بلند ہونے والے ہیں. ہاں اہل بیت اطہار اضطراب کی حالت میں ہیں. جناب امیر المومنین اس وقت صحن اطہار میں آ کے کہتے ہیں اپنی ریش مبارک پہ ہاتھ مار کے کہ تو جلد خون سے رنگین ہونے والی ہے, تو خون سے سیراب ہونے والی ہے. اس کے بعد اپنا چہرہ انور پھیرا فرات کے کنارے اور رو کے فرمایا عباس دیکھ تیرے بعد میں غریب ہو گیا, مجھے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے, تیرے بعد شامی دلیر ہو گئے. اپنے سر سے زخمی امامہ اتارا, ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اس کو 2 حصوں میں چاک کیا. آدھا حصہ کمر کے ساتھ بطور پٹی باندھا اور آدھا حصہ اپنے ہاتھوں میں رکھا. ایسا ایسا خیام کی طرف جا رہے ہیں کہ پردہ داروں سے آخری ودا کر لوں. خیام کے دروازے پہ پہنچے. ہر ذاکر یہ پڑھتا ہے, ہر عالم پڑھتا ہے کہ مولا کو خیام کے دروازے پہ تیر لگا تھا. سنتے ہو نا یہ روایت, سچی روایت ہے. لیکن امام حسین کی مظلومیت کی قسم یہ روایت پوری نہیں ہے. تیر مارنے والے ظالم کا نام تھا ابو ایوب ہنوی. وہ حرام زادہ کہتا ہے جو تیر میں نے امام حسین کو مارا تھا خیام کے دروازے پہ, اس کا وزن 10 سیر تھا, اس کے 3 پھل تھے. اب ہمارا نقصان جو نہیں ہوا, ہمیں اس لیے رونا نہیں آ رہا. یہ تو محمد مصطفیٰ سے پوچھ یا بی بی پاک سے پوچھ کہ تمہارے دلوں پہ کیا گزری ہوگی. یہ بے غیرت کہتا ہے تیر کا وزن 10 سیر تھا. پوری روایت یہ ہے, وہ حرامی خود کہتا ہے اس تیر کے 3 پھل تھے. ایک امام حسین کو پیشانی میں لگا, ایک غریب کربلا کے حلق میں لگا, ایک حسین کے سینے میں لگا. اتنا تیر پیوست ہو گیا کہ تیر نے امام حسین کو ہوا میں اٹھا لیا. امام حسین سجدے کی حالت میں گرے. بڑی مشکل سے یہ تیر نکالا. جس طرح جناب علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی, یہ تیر بھی اسی طرح نکالا. جو آدھا حصہ امامے کا تھا وہ ماتھے پہ بطور پٹی باندھا, خون نہیں رک رہا. امام حسین نے خیام کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میرے پردہ داروں میرا آخری سلام, اور میری بہنوں میرا آخری سلام, میری بیٹیوں میرے حرموں میرا آخری سلام, علیکن منی سلام, یہ میرا آخری سلام ہے. انصاف سے بتاؤ, جو بیویاں کم از کم 71 لاشے پہ رو چکی ہیں ان کو پتا ہو آخری سہارا ہے, وہ بھی خیام کے باہر سے ودا کر کے جا رہا ہے, ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. تمام پردہ دار خیام کے دروازے پہ دوڑے. عالیہ بی بی نے آواز دے کے کہا امام حسین مظلوم, اگر آپ ناراض ہیں میں ختم کرنے لگا ہوں, 1 منٹ سے بھی پہلے زحمت تمام کرنے لگا ہوں. جس نے ختم کرنا ہے میں دعوت پرسہ دے رہا ہوں, وہ میری طرف دیکھے. رونے والوں, بی بی پاک نے رو کے فرمایا حسین مظلوم ناراض ہو, اگر ناراض ہو تو میں علی کی عالیہ بیٹی معافی چاہتی ہوں. میں آپ کی وہی بہن ہوں, میری جوڑی میدان میں گری ہے, آپ لاشیں اٹھانے کے لیے جا رہے تھے, میں نے آپ کے دامن ابا میں ہاتھ ڈالا ہے, میں نے آپ کو بٹھا لیا ہے. میں نے کہا قسمت ہے تو دفن ہو جائیں گے, ورنہ جتنی دیر تو نے ان کے لاشیں اٹھانے پہ لگا لی ہے, میرے سامنے بیٹھ میں تیرے چہرے کی زیارت کروں, اور میرا چند لحظوں کا مہمان بھائی حسین اندر آ جا. میرے مولا امام حسین نے فرمایا میری بڑی مجبوریاں ہیں. عالیہ بی بی فرماتی ہیں مجبوریاں ہیں تو مجھے بتا, میں مشکل کشائے عالم علی بادشاہ کی علی بیٹی ہوں, میری فوج بھی موجود, میرے پردے بھی موجود. امام حسین نے فرمایا میرے بدن پہ لاتعداد زخم ہے, اور زخموں کا نام آیا بورے والا کے شرفا کا مجمع. امام حسین سے عالیہ بی بی فرماتی ہیں جلدی آ, میری چادر تطہیر موجود ہے, میں جانتی ہوں نیزے کی انی سے شمر لے جائے گا, میں تیرے زخموں پہ پٹیاں رکھ دی ہوں. امام حسین مظلوم نے رو کے فرمایا
اور پٹیوں سے پہلے زخم دھوئے جاتے ہیں، تیرے پاس تو پانی نہیں ہے۔ علی کی عالیہ بیٹی نے ایک کاسا اٹھایا، پردہ داروں سے کہہ رہی ہے تھوڑا تھوڑا گریا کرو، میں تمہارے آنسو جمع کر کے چادر کا پلو گیلا کر کے امام حسین کے زخموں کا خون صاف کرتی ہوں۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، ختم ہو گئی مجلس، ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا بہنا پٹی رکھنے کے لیے تو طبیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ عالیہ بی بی نے سر پہ ہاتھ رکھ کے بلند آواز سے بہن کر کے کہا حسین آپ رو نہ مجھے رلا، آپ جانتے نہیں میں 6 سال کی تھی، امت نے پٹیاں رکھنا سکھا دیا۔ کبھی اماں زہرا کے زخمی پہلو پہ پٹی رکھی، کبھی بابا علی کے زخمی سر پہ پٹی رکھی، کبھی حسن مجتبیٰ کے جنازے سے تو نے تیر نکالے میں نے پٹیاں رکھی۔ حسین جلدی اندر